انتقال نہیں ہوا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے. افإن مات، اگر انہیں موت آ جائے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا انہیں کسی جنگ میں قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اگر انہیں موت آ جائے یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق نے جب قرآن کی آیت سنی تو کہتے ہیں ابو بکر کیا یہ قرآن میں آیت موجود ہے؟ یہ آیت قرآن میں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاں عمر، یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ابو بکر تمہاری زبان سے میں نے یہ قرآن سنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی نازل ہوئی ہے. میں اپنا مسئلہ واپس لیتا ہوں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، لیکن تم نے قرآن کی آیت سنا دی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے. اگر آپ کو قتل کر دیا جائے یا موت آ جائے تو کیا ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت سنتے ہیں اپنا مسئلہ واپس لے لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں یقیناً اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، ابھی تو قرآن کی آیت نہیں سنے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن قرآن کی آیت سنی، ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہتے ہیں ابو بکر تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو وہ ہوتے ہیں جب وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم غور کریں، قرآن کی آیت سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مومن کی دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی. مومن کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ تیسری صفت. پہلی صفت کیا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہوتے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وعلى ربهم يتوکلون، اور مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بھروسہ، جن کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن کا بھروسہ گنڈے اور تعویذ کے اوپر نہیں ہوتا ہے، مومن کا بھروسہ کسی مولوی، کسی کٹھملا کے اوپر نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. آج ہم بھی مومن ہیں، ہمارا بھروسہ تعویذ اور گنڈوں کے اوپر ہے. ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں رزق دے گا. ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ارے ہماری روزی روٹی نہیں چلتی ہے، ہمارے لیے کوئی تعویذ بنا دیجیے جس سے ہماری روزی روٹی چلے. اگر تعویذ سے اور دعاؤں سے روزی روٹی چلتی تو اللہ کی قسم میں 1400-1500 کلومیٹر دور سے آپ کے ہاں امامت کرنے نہیں آتا. میں بھی گھر پہ تعویذ بناتا، دعا پڑھتا اور 500-500 کی نوٹ کو 5-5 ہزار بناتا رہتا. کیوں آتا آپ کے ہاں بھائی؟ 100 کی نوٹ کو 1000 دعا پڑھ کر کے بناتا رہتا. اگر تعویذ سے اور دعاؤں سے رزق ملتا تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ محنت کرو، مزدوری کرو، حلال کمائی کماؤ، حلال رزق کھاؤ. اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے امیروں سے اور مالکوں سے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے. اللہ تو فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے اوپر توکل کر لو، میرے اوپر بھروسہ کر لو، میں تمہیں ویسے ہی رزق دوں گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہوں. چڑیا صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، بھوکی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن شام میں جب واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ دانوں سے بھرا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو میرے اوپر اسی طریقے سے بھروسہ کر لو، میں بھی تمہیں چڑیوں کی طرح رزق دوں گا. لیکن چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی نہیں رہتی ہے، جیسے ہی صبح ہوتا ہے ہم سے پہلے چڑیا اٹھ جاتی ہیں. ہم تو سوئے رہتے ہیں، چڑیوں کی آواز ہم سے پہلے آنے لگتی ہے. وہ اٹھتی ہیں صبح سویرے، اس ڈالی سے اس ڈالی پر، اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس چھت سے اس چھت پر، اس کھیت سے اس کھیت میں محنت کرتی ہیں اور پھر شام میں جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ دانوں سے بھرا ہوتا ہے. میرے بھائیو اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ پر اسی طریقے سے بھروسہ کر لو تو میں بھی تمہیں ویسے ہی رزق دوں گا. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے. ہم تو سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس پیسہ آتا رہے، جادو سے آتا رہے، تعویذ سے آتا رہے. میرے بھائیو یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جادو، یہ ٹونے،
اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سفلی عمل ہے، گناہ ہے۔ ایسا عمل کرنے والے کی ایک ہی سزا اسلام نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج ہم یہی راستے اپناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے اوپر توکل کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ طبقات حنابلہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ۔ ابو بکر محمد ابن عبد الباقی کا، یہ مکہ کے اندر رہتے تھے، یہ مکہ کے اندر رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بڑے غریب انسان تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن یہ نکلتے ہیں مزدوری کے لیے کہ چلیں کچھ مزدوری کریں، آج کا کھانا مجھے کیسے ملے گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کر کے کوئی مجھے کھانا کھلا دے، میرا چہرہ دیکھ کر کے کوئی مجھے پانی پلا دے۔ گھر سے جیسے ہی نکلتے ہیں انہیں راستے میں ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملتی ہے، ریشم کی تھیلی اٹھاتے ہیں، ریشم کی رسی سے اس کا منہ بندھا ہوا تھا، کھولتے ہیں جیسے تو اس ریشم کی تھیلی میں ایک موتیوں کا بڑا قیمتی ہار رکھا ہوا تھا، بہت قیمتی، بیش قیمتی ہار اس میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں موتیوں کا ہار، پھر باندھتے ہیں اور پھر وہ ریشم کی تھیلی گھر پہ لاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر اس ریشم کی تھیلی زیور کا مالک مجھے مل جائے گا تو میں اس کو واپس کر دوں گا، اور اگر نہیں ملا تو پھر ہم اس کو بیچ کر کے اپنی غریبی دور کر لیں گے۔ اپنے گھر پہ وہ ریشم کی تھیلی، وہ زیور رکھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے جیسے ہی خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں، جیسے ہی ابو بکر محمد الباقی باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک بزرگ، ایک بابا اپنے ہاتھ میں 500 شرفی لیے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ جو مجھے میری ریشم کی تھیلی واپس کر دے گا میں اسے 500 شرفی انعام دوں گا، جو مجھے ریشم کی تھیلی میرا زیور واپس کر دے گا میں اسے 500 شرفی انعام دوں گا۔ ابو بکر محمد الباقی سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اسی بابا کا، اسی بزرگ کا وہ زیور گرا ہوا ہے جو مجھے ملا۔ آتے ہیں اس بڈھے کے پاس، اس بزرگ کے پاس، اور پوچھتے بابا اگر تمہارا وہ ریشم کی تھیلی تھا تو اس کی نشانی بتاؤ، کیا کیا اس میں، کیسا تھا، کیا تھا۔ حالانکہ اسی بڈھے کا تھا، اس نے جیسا اس میں جو چیز تھا، جو زیور تھا، نشانی بتا دیتا ہے وہ بڈھا۔ ابو بکر محمد الباقی اس بڈھے کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور وہ ریشم کی تھیلی واپس کر دیتے ہیں اس بڈھے کو۔ اس بڈھے نے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے ریشم کی تھیلی میرا واپس کرے گا میں اسے 500 شرفی انعام دوں گا۔ ابو بکر محمد الباقی سوچتے ہیں کہ میں ریشم کی تھیلی اسے واپس کر دوں گا تو مجھے 500 شرفی انعام مل جائے گی، میری غریبی دور ہو جائے گی۔ لیکن جیسے اس بڈھے کو وہ ریشم کی تھیلی واپس کرتے ہیں، وہ بڈھا 500 اشرفی وعدے کے مطابق محمد الباقی کو دیتا ہے کہ لو میں نے وعدہ کیا تھا اگر واپس کرو گے تو مل جائے گا، لو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لیکن ابو بکر محمد الباقی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر جب میں نے کوئی محنت ہی نہیں کیا تو پھر یہ مزدوری میں کیوں لوں۔ اس بڈھے سے، اس بزرگ سے کہتے ہیں بابا تم اپنا پیسہ، اپنا اشرفی اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے دے گا میں اس کو 500 شرفی انعام دوں گا۔ کہا میں نے محنت ہی نہیں کیا ہے تو میں کیوں 500 شرفی لوں، مجھے تو راستے میں پڑا ہوا یہ زیور ملا، یہ ریشم کی تھیلی ملی، تو یہ تو میری ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں۔ حالانکہ اس کا مالک تو بغیر ڈھونڈے مجھے مل گیا، تو پھر میں کیوں آپ سے اجرت لوں اس کی، مجھے نہیں چاہیے۔ لو میرے گھر پہ آئے ہو، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لو پانی پیو۔ پانی پلاتے وہ بڈھا کہتا تم بھوکے ہو، چلو میں تمہیں کھانا ہی کھلا دیتا ہوں۔ ابو بکر محمد الباقی کہتے نہیں، اگر تم کھانا کھلاؤ گے تو اسی لیے کیونکہ میں تمہارا زیور واپس کر دیا ہوں، اسی لیے تو کھلاؤ گے، جب میں نے محنت ہی نہیں کیا تو میں تمہارا کھانا کیوں کھاؤں۔ نہیں بابا میں تمہاری کوئی اجرت تم سے نہیں لوں گا، یہ میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی کہ جو مجھے ملا ہے زیور وہ میں آپ کو واپس کر دوں، میں نے آپ کو واپس کر دیا۔ وہ بڈھا زیور لے کر کے چلا آیا۔ پھر ابو بکر محمد الباقی مکے میں کئی سال رہتے، کئی سال محنت اور مزدوری کرتے، کئی سال تک رہتے ہیں۔ پھر اب انہیں خیال آیا کہ میں بہت دنوں تک رہ چکا ہوں، اب چلوں گھر پہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاروں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، شادی بیاہ کر کے اپنا گھر بساؤں۔
وہ اب مکے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہتے ہیں اور مکے سے نکل جاتے ہیں کئی سال رہنے کے بعد۔ سمندر کا سفر ہے، کشتی پر سوار ہیں اور سوار ہو کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچتی ہے تو سمندر کی لہروں سے وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے، وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ طبقات حنابلہ میں ابن رجب حنبلی نے نقل کیا ہے کہ وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، مر گئے۔ اور ابو بکر محمد الباقی اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کشتی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی کے سہارے سے سمندر کی موجیں جس طرف لے کے جاتی ہانکتی میں اس طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ کئی دن کئی رات بہتے 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 میں ایک ٹیلے پر، ایک جزیرے پر پہنچ گیا، ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا مجھے اذان کی آواز سنائی دی، مجھے پتا چل گیا کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، یہ گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ میں اذان کی آواز کے مطابق اس گاؤں میں پہنچا، اس مسجد میں پہنچا، میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ اب لوگوں نے دیکھا ہے اس مسجد میں کوئی کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، کون یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ لوگ پہنچ گئے ابو بکر ابن عبد الباقی کے پاس، پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا۔ انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے یہ معاملہ ہوا، میں یہاں آ گیا۔ لوگوں نے کہا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو ایسا کرو ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو اور ہم کو تم قرآن پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں کھانا دیں گے، کپڑے دیں گے، تمہارے رہائش کا پورا انتظام کر دیں گے، تم ہم لوگوں کو قرآن سکھا دو۔ اب وہی مسجد میں وہ رہنے لگے، امامت کرنے لگے، لوگوں کو قرآن سکھانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کچھ لکھ رہے تھے، لوگوں نے لکھتے ہوئے دیکھا تو کہتے کہ آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ ابو بکر محمد الباقی نے کہا مجھے لکھنا بھی آتا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہمارے بچوں کو ہمیں لکھنا بھی سکھا دو، ہم کچھ سیکھ جائیں آپ سے۔ اب اس مسجد کے امام بھی بن گئے اور اس مسجد کے مدرس بھی بن گئے، لوگوں کو پڑھانے اور لکھانے بھی لگے، سکھانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بستی کے لوگ ابو بکر محمد الباقی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے ابو بکر محمد الباقی، آپ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو اپنے گھر بھیجنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی یہیں کرا دیں اور آپ ہمارے یہاں رہیں، آپ ہمارے یہاں رہیں۔ ابو بکر محمد الباقی نے کہا نہیں، مجھے جانے دیجیے اپنے گھر، بہت دن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں رک جائیے، ہمارے گاؤں میں غریب لڑکی ہے، ایک یتیم بچی ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں۔ انہوں نے جب سنا کہ یتیم بچی ہے اور میری وجہ سے اگر کسی یتیم بچی کا گھر بس رہا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، انہوں نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا۔ لوگوں نے گھر دے دیا، اس گھر میں رہنے لگے۔ یتیم بچی سے جب شادی ہو گئی، پہلی رات ہے شب زفاف کی، اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، اس یتیم بچی کے پاس۔ جیسے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے جو کہا کہ مومن کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر محمد الباقی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بیوی کے گلے میں وہی موتیوں کا ہار پہنے ہوئے بیوی جو کئی سال پہلے میں نے مکہ میں مجھے ملا تھا، وہی موتیوں کا ہار میری بیوی پہنے ہوئے ہے۔ اب دیکھنے لگتے ہیں، بیوی کو دیکھنے کے بجائے زیور کو دیکھنے لگتے ہیں، زیور کو چھونے لگتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلی رات بیوی سچ دھج کے میک اپ کر کے بیٹھی ہو اور دولہا جائے بیوی کو دیکھنے کے بجائے بیوی کے زیور دیکھنے لگے تو بیوی کیا کہے گی، بڑے لالچی انسان ہو یار، میں بیٹھی ہوں مجھے دیکھنے کے بجائے میرا زیور دیکھ رہے ہو۔ یہی حال ابو بکر محمد الباقی بیوی کو نہیں دیکھ رہے، زیور کو دیکھ رہے، زیور کو چھو رہے، ٹچ کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا واقعی میں تم بہت لالچی ہو یار، تمہاری بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تم بیوی کو دیکھنے کے بجائے زیور دیکھ رہے ہو۔ ابو بکر محمد الباقی نے کہا میری بیوی میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو ہار موتیوں کا جو ہار تم پہنے ہو نا، یہی ہار میں کئی سال پہلے مجھے مکہ میں ملا تھا، اس وقت میں بہت غریب تھا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، مجھے یہ ہار ملا، میں نے لا کر کے اپنے گھر پہ رکھ دیا اور جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو ایک بوڑھا، ایک بزرگ انسان اعلان کر رہا تھا کہ جو میرا موتیوں کا ہار واپس کر دے گا میں اسے 500 شرفی دوں گا۔ میں نے وہ موتیوں کا ہار واپس کر دیا تھا، اس بزرگ کو، اس بڈھے آدمی کو واپس کر دیا تھا۔ اس نے مجھے اجرت میں 500 شرفی دینی چاہیے لیکن میں نے نہیں لیا تھا۔ میں بھوکا ضرور تھا، میں پیاسا ضرور تھا
لیکن میرے ضمیر نے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا میں اس بزرگ سے 500 شرفی لوں. میں نے نہیں لیا اور اس کو وہ زیور واپس کر دیا. وہ شاید یہی زیور تھا. وہ لڑکی یتیم بچی کہتی ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ وہی زیور ہے جو تمہیں کئی سال پہلے مکہ میں ملا تھا. اور جو بزرگ آدمی آپ کو 500 شرفی دے رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میرا ہے یہ، وہ کوئی اور نہیں، میرے والد محترم تھے، میرے ابو تھے. وہ موتیوں کے ہار کے مالک میرے باپ تھے، میرے ابو تھے. اور جب سے میرے ابو گھر پہ آئے تھے مکے سے، میرے ابو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اس سے زیادہ ایماندار نوجوان، اس سے زیادہ ایماندار آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا. اے اللہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو میرے بستی تک پہنچا دے. اے اللہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو میرے گاؤں تک پہنچا دے. میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں گا. میرے ابو ابھی تک یہ دعا کر رہے تھے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا. یہ اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تم یہاں تک پہنچے ہو. تو میرے بھائیوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا مانگیے. ضروری نہیں کہ جو چیز مانگی جائے وہ فوراً مل جائے. اللہ جانتا ہے کب کس کو کیا دینا ہے، لیکن اللہ سے مانگا جائے. کب اللہ دے گا یہ آپ کو نہیں معلوم، اس کے بدلے میں کیا دے گا یہ نہیں معلوم، لیکن اللہ سے مانگا جائے. وہ بزرگ کتنا نیک رہا ہوگا جو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس نوجوان کو میرے گھر تک پہنچا دے. اور پھر موت اور زندگی سے کھیلتے ہوئے کشتی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کشتی کے تخت پر سوار ہو کر کے کئی دن کئی رات سفر کرتے ہوئے اس بستی میں پہنچے. اس بستی میں امامت کے لوگوں کو پڑھانے لگے، اور پھر اس لڑکی سے نکاح ہوا اور وہ زیور مل گیا. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی توکل کا نتیجہ تھا. ابو بکر محمد الباقی بھوکے تھے، پیاسے تھے، وہ غریب بھی تھے. زیور انہیں ملا تھا، وہ چاہتے تو رکھ لیتے. ہمیں اور آپ کو اگر کوئی قیمتی زیور مل جائے تو پڑوسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں نے زیور پایا ہے. چپکے سے بیچ کر کے پورا پیسہ حجم کر لیں گے، پورا پیسہ کھا جائیں گے. یہ ہماری اور پھر بھی ہم مومن ہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ ہاں مسلمان ہیں ہم. سوچئے محمد الباقی غریب انسان بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن زیور ملا، اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جیسے ہی زیور کا مالک ملتا ہے اسے وہ زیور واپس کر دیتے ہیں. غریب ہیں، بھوکے ہیں، وہ اجرت بھی دے رہا ہے کہ لو میں 500 شرفی اس کے بدلے میں تمہیں دے رہا ہوں. آج ہمیں اگر کوئی زیور کوئی چیز مل جائے تو سامنے والے سے نہیں، ہم خود کہیں گے ہمیں ٹھیک ہے، ہم آپ کا سامان دلا دیں گے، ہمیں ملا ہے، لیکن ہمیں اتنا انعام چاہیے، اتنا روپیہ چاہیے، تب ہم آپ کو دیں گے. ہم اپنی طرف سے شرط رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے. یہاں تو وہ بڈھا، وہ بزرگ خود اس اجرت دے رہا ہے اور کہتا ہے لے لو بیٹا. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے اللہ پر توکل ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے آپ کا کوئی کام ہی نہیں کیا، زمین پر پڑا ہوا ملا، یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں. میں نے کوئی محنت ہی نہیں کیا، تو پھر میں آپ سے اجرت کیوں لوں؟ کوئی اجرت نہیں لیا، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اس کا زیور واپس کر دیا. بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ وہ کئی دن کا سفر کرتے ہوئے، موت اور زندگی سے کھیلتے ہوئے اس کے بستی میں پہنچتے ہیں، اور انہیں نوکری بھی ملتی ہے امامت کرنے کی اور پڑھانے کی، اور پھر شادی بھی ہو جاتی ہے اور وہ زیور بھی مل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو تم میرے اوپر توکل کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں تمہیں ویسے ہی رزق دوں گا جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے بھوکی اور پیاسی، اور شام میں جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ دانوں سے بھرا ہوتا ہے. اللہ پر توکل تو کریں، اللہ پر بھروسہ تو کریں میرے بھائیوں. اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنا، ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.